بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف فرما رہے تھے کہ میں نے ساری اس کتاب کے اندر جو ہے ایسی چیزوں کو شامل کیا، ایسے فوائد و زوائد کو جو دوسری کتابوں میں بھی نہیں ملتے تھے، اور پھر میں نے اس کا نام وسمیتہ تلخیص المفتاح، اور میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ تلخیص المفتاح رکھا، لیطابق اسمہ معناہ، تاکہ اس کا نام اس کے معنی کے مطابق ہو جائے۔ اس کا نام جو ہے تلخیص ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں یہ بھی منقع و منصاب و شفاف کرنے والی ہے، کیا ہے؟ تو تاکہ اس کا جو ہے نام جو ہے، تاکہ اس کا نام اس کے معنی کو شامل ہو جائے، اس لیے کہ اس کا معنی اسمی، اور جو اس کا معنی ہے جو اس کا وہ الفاظ ہیں جو مخصوص معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی تنقیح و تہذیب پر۔ اور تلخیص بھی کسی کہتے ہیں، کسی چیز کا نچوڑ، تو اس لیے اس کا نام تلخیص المفتاح رکھا تاکہ اس کا نام اس کے معنی کے مطابق ہو جائے۔ وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تعالیٰ، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، قدم المسند الیہ، انا جو مسند الیہ ہے اس کو مقدم کیا گیا، قصداً الی جعل الواو حالا، واو کو حال بنانے کا قصد کرتے ہوئے، واو جو ہے نا یہاں پر، واو کو حال بنانے کا قصد کرتے ہوئے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کرتے وَأَسْأَلُ اللَّهَ، انا ضمیر کو نہیں لاتے تو کیا خرابی تھی؟ انا ضمیر کہہ رہے ہیں مسند الیہ کو مقدم کر دیا گیا، کس لیے؟ قصداً الی جعل الواو حالا، واو کو حال بنانے کا قصد کرتے ہوئے۔ تو اگر آپ انا نہ لاتے اور اسأل اللہ کہتے تب بھی تو واو حال بن سکتا تھا۔ تو اب یہاں پر کہیں گے کہ اگر ایسی صورت میں اگر اسأل اللہ نہ کہتے اور انا نہ کہتے تو اب ایسی صورت میں اس کے اندر اسألو کے اندر ضمیر ہوتی جو کیا بنتی؟ حال بنتی۔ تو اگر ایسی صورت میں ضمیر کو حال قرار دینا تو اب یہ درست نہیں ہوتا۔ کیوں اس لیے نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے نحویوں کا کہ اگر فعل مضارع مثبت ہو، اگر فعل مضارع مثبت حال واقع ہو تو اسے ذوالحال سے ربط کرنے کے لیے اس میں ضمیر لائی جاتی ہے، واو نہیں لایا جاتا۔ اگر فعل مضارع مثبت حال واقع ہو تو ایسی صورت میں اسے ذوالحال سے مرتب کرنے کے لیے اس میں کیا ہے؟ ضمیر لائی جاتی ہے، واو کو نہیں لایا جاتا۔ تو ایسی صورت میں واو کا لانا پھر درست، ہاں، استحبابی نہیں ہے، وجوبی ہے ان کا، ورنہ اتنا خرابی نہیں آتی۔ تو واو ذوالحال سے اس میں ضمیر لائی جاتی ہے، واو نہیں لایا جاتا۔ اور اگر جملہ اسمیہ حال واقع ہو تو وہاں واو لایا جاتا ہے، اور یہاں انا اسأل اللہ کیا جملہ اسمیہ ہو گیا، تو اس لیے جو ہے، اور اگر جملہ اسمیہ واو واقع ہو، اگر جملہ اسمیہ حال واقع ہو تو وہاں پر ربط کرنے کے لیے کیا لایا جاتا ہے؟ واو لایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا جو حال کیا ہے؟ سمیتو کیا ہے؟ اس کا حال ہے۔ کہہ رہے ہیں تو عطف کے لیے قرار دے دیتے سے مقدم کر دیں، سمیتہ تلخیص المفتاح وانا اسأل اللہ، صحیح ہے نہیں؟ تو اب دو صورتیں ہو گئیں، ایک تو یہ ہو گئی کہ اسأل اللہ یہ حال ہے، واو قدم المسند الیہ، مسند الیہ انا کو مقدم کیا گیا تاکہ جو ہے اس کو واو کو حال بنانے کا قصد کرتے ہوئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر واو کو نہیں لاتے اور اسأل اللہ کو بناتے تو کیا خرابی تھی؟ تو کہا کہ جب جملہ اس فعل مضارع مثبت حال واقع ہو تو وہاں پر ما قبل ذوالحال سے ربط کرنے کے لیے وہاں اس کے اندر جو ہے ضمیر لائی جاتی ہے، واو نہیں لایا جاتا، تو پھر واو کا لانا درست نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ حال واقع ہو تو وہاں واو لایا جاتا ہے، تو یہاں واو صحیح ہے۔ پھر فعل مضارع مثبت حال واقع ہو، فعل مضارع مثبت حال واقع ہو تو اسے
ما قبل سے ربط کرنے کے لیے وہاں پر واو کیا کرتے ہیں، ضمیر لا جاتی ہے، واو نہیں لایا جاتا، اور اگر جملہ اس میں واقع ہو تو وہاں واو لایا جاتا ہے، اس لیے واو کا لانا درست ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر یہاں پر واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں تو کیا خرابی ہے؟ جی واو کا عاطفہ بھی قرار دے سکتے ہیں، سمیتہ وانا اسأل اللہ، تو کہہ رہے ہیں واو کا عاطفہ بھی قرار نہیں دے سکتے۔ واو کا عاطفہ اس لیے قرار نہیں دے سکتے کہ معطوف علیہ اور معطوف علیہ کے درمیان محسنات جو ہیں، ان کے محسنات میں سے یہ ہے، عطف کے محسنات میں سے یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جو ہے ماضی ہونے یا مضارع ہونے میں جو ہے وہ کیا مناسبت ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ مناسبت، یعنی دونوں ماضی ہو یا دونوں مضارع ہوں۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا معطوف علیہ سمیت ماضی ہے اور اسأل اللہ مضارع جو ہے اس کا وہ مضارع ہے، معطوف بنائے، تو ایسی صورت میں محسنات، عطف کے محسنات میں سے یہ درست۔ لیکن سر عطف محسنات میں سے یہ بھی ہے کہ جملے کا عطف جملے پر کیا جاتا ہے، جملے کا عطف جملے پر پایا جا رہا ہے یہاں پر۔ ہاں، جملے کا عطف جملے پر پایا جا رہا ہے، لیکن آگے ایک جملہ اور بھی آئے گی ایک چیز کے بارے میں، اور حسبی اللہ کے بارے میں۔ تو جملے کا عطف جملے پر ہو تو درست ہوتا ہے، لیکن یہاں کہیں گے کہ معطوف علیہ، معطوف علیہ یہاں پر ہمارا کیا بننا ہے، سمیت ماضی ہے اور اسأل اللہ مضارع ہے، اور محسنات عطفوں میں سے یہ ہے کہ معطوف علیہ جیسا ہو ویسی معطوف بھی ہونا چاہیے، اس لیے یہاں پر واو کا عاطفہ بھی نہیں بنائیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں لہذا ماتن نے انا مسند الیہ کو مقدم کر کے جملہ اس میں بنایا تاکہ اسے واو حالیہ قرار دینا درست ہو جائے۔ سمجھ آ گیا اتنا؟ جملے میں استمرار بھی آ جائے گا۔ ہاں، اب اس کے بعد فرماتے ہیں وسم، تاکہ اس کا نام من فضلی، یعنی اللہ کے فضل سے، اور انا میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے ذریعے، حال من ان ينفع بھی، یہ کیا ہے، من فضلی حال ہے ان ينفع بھی سے، یعنی کیا ہے، من فضلی حال من ان ينفع، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس مختصر کے ذریعے سے نفع پہنچائے، کما نفع بے اصلی، جیسے کہ اس نے اس کی اصل کے ذریعے نفع پہنچایا، اور اصل کون ہے، دو دے سکتے ہیں، مفتاح یا قسم ثالث، صحیح ہے نہیں، مفتاح العلوم پوری اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا یا اس کی قسم ثالث کے ذریعے فائدہ پہنچایا۔ وَمِنْهُ ای انہو، اب کہہ رہے ہیں اللہ سے ہی نفع کے کیوں کی بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے انہو ولی ذالک، کہ نفع کا جو مالک ہے کون ہے، اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ سے ہم التجا کر رہے ہیں، انہو ولی ذالک، کہ وہی جو ہے اس نفع کا مالک ہے، وہو حسبی، اور وہ مجھے کافی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں حسبی یا محسبی کے معنی میں، حسبی کیا ہے، محسبی کے معنی میں کیوں لیا، کہہ رہے ہیں کہ یہ حسب جو ہے مصدر ہے، اور مصدر کا جو حمل ہوتا ہے وہ مبتدا ذات پر ہوتا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر جو ہے، مصدر کا حمل جو ہے ذات پر مبتدا پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصدر جو ہوتا ہے وصف محض ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے محسبی اس میں فاعل کے معنی میں لیا، اور اس میں فاعل جو ہے ذات پر ہے تو ذات پر اس کا حمل کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ تو حسبی جو ہے محسبی ہے اور کافی ان کے معنی میں ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے اور مجھے کافی، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کیا ہی اچھا کارساد نگہبان ہے۔ اب کہہ رہے ہیں عطف اما علی جملۃ، نعم الوکیل کا عطف یا تو کیا ہے، جملے پر ہے، جملہ کون ہے، یہ وہ سمیت وانا صلی اللہ، نہ حسبی، وہ حسبی، حسبی پر ہے، کیا ہے، ہاں۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر نعم الوکیل، نعم الوکیل سے پہلے آپ کے تین جملے ہیں، کتنے ہیں، تین جملے ہیں، اسأل اللہ انہ ولی ذالک ہوا حسبی، نعم الوکیل سے پہلے کتنے جملے، اسأل اللہ انہ ولی ذالک ہوا حسبی، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نعم الوکیل سے پہلے و نعم الوکیل ہے، واہ ہوا نعم الوکیل، اور وہ نعم الوکیل ہے یہاں پر، نعم الوکیل اب یہاں پر ہے تو اس نعم الوکیل سے پہلے واو عاطفہ ہے، حالیہ کیوں نہیں ہے یا معترضہ کیوں نہیں ہے، یہاں پر واو کو حالیہ بنا لیں، واو کو حالیہ بنایا آپ نے، اور معترضہ یا کیا بنا سکتے تھے آپ، حالیہ نہیں بنایا بلکہ نہ معترضہ بنایا بلکہ آپ نے عاطفہ بنایا، حالیہ اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ نعم الوکیل جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے حالیہ اس کو نہیں بنا سکتے۔ معترضہ کیوں نہیں بنا سکتے کہ جو واو جو معترضہ ہوتا ہے وہ درمیان کلام میں آتا ہے، آخری کلام میں
نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس کو نہ انہوں نے جملہ واو کو معترضہ بنایا اور نہ واو کو حالیہ بنایا, واو کو واو کو عاطفہ ہی بنایا صرف. اب یہاں اتنا ہو گیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں نعم الوکیل ہے. نعم الوکیل سے پہلے 3 جملے ہیں. اسأل اللہ انہ ولی ذالک ہوا حسبی. جملے دیکھ لیں کہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں. جی نعم الوکیل سے پہلے متن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسأل اللہ انہ ولی ذالک ہوا حسبی. یہ ہے. اب کہتے ہیں کہ ان میں سے 2 جو پہلے جملے ہیں جی ان دونوں جملوں پر نعم الوکیل کا عطف نہیں کر سکتے. نعم الوکیل کا عطف کس پہ کریں گے؟ صرف ہم ہوا حسبی پہ ہی کریں گے. صرف کس پہ کریں گے؟ حسبی پر. ہوا حسبی تو اس دو سے پہلے نہیں, پہلے سب سے پہلے ہے اسأل اللہ, پھر اس کے بعد انہ ولی ذالک, پھر لاسٹ میں ہے وہ حسبی. تو صرف پہلے والے 2 جملوں پر اس کا عطف نہیں کر سکتے. کس کا؟ نعم الوکیل کا. پہلے والوں پر اس لیے نہیں کر سکتے کہ اسأل اللہ ترکیب میں حال واقع ہے. کیا ہے؟ حال واقع ہے. اگر نعم الوکیل اس پر معطوف ہو تو نعم الوکیل بھی حال ہوگا. اگر نعم الوکیل اس پر معطوف ہو تو نعم الوکیل بھی حال ہوگا, کیونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا, حالانکہ جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہوتا. یہ ہو گیا ایک. تو یہ حال قرار دینا دوسرا نہیں. اچھا, دوسرے جملے انہ ولی ذالک سے اس پر عطف نہیں کر سکتے, کیونکہ انہ ولی ذالک یہ جو ہے ما قبل کی علت ہے. ما قبل کی علت ہے. ما قبل کون سا ہے؟ اسأل اللہ, میں اللہ سے سوال کرتا ہوں انہ ولی ذالک, کہ وہ اس کا والی ہے. تو یہ ما قبل کی علت ہے. اور نعم الوکیل اگر اس پر معطوف ہو جائے کس پہ؟ انہ ولی ذالک, تو یہ بھی کیا بنے گا؟ تو نعم الوکیل بھی ہوگا, علت ہوگا, حالانکہ جملہ انشائیہ علت نہیں بنتا ہے. اس لیے جو ہے نہ اسے کیا بنا سکتے ہیں, 2 والے پہلے والے جملوں پر اسے عطف قرار نہیں دے سکتے. اب بچا کون سا؟ وہ حسبی. اب اسی پر اس کو کیا کریں گے؟ عطف قرار دیں گے. تو اب وہ حسبی پہ میں بھی 2 چیزیں آ گئیں. وہ حسبی کیا ہے؟ پورے جملے پر اس کا عطف ہے یا صرف حسبی پر ہے؟ کیا ہے؟ یا پورے جملے پر ہے یا صرف حسبی پر ہے؟ تھوڑا سمجھنے والی چیزیں ہیں, اور اس کو پھر لکھ لینا بعد میں, سمجھے نہیں؟ اس لیے میں لکھ کے لیے آیا ہوں تاکہ ذہن میں رہ جائیں. ہوا نعم الوکیل عطف اما علی جملۃ, یا تو اس کا عطف جو ہے جملے پر ہے وہ حسبی پر, تو اب تو کوئی خرابی نہیں ہے. تب ایسی صورت میں مخصوص محذوف ہوگا. مخصوص کون ہوگا؟ محذوف ہوگا. اما مخصوص محذوف ہوگا, یعنی ہم کیا نکالیں گے؟ نعم الوکیل اللہ, نعم الوکیل. ہاں, تو ایسی صورت میں مخصوص محذوف ہوگا جب اس کا عطف کیا مان لیں گے؟ مخصوص بالمد. نعم الوکیل کوئی اچھا کارساز ہے. کون؟ اللہ. اچھا, جو چیز جو ہوگی اب اس سے پہلے مقدر ہوگی وہ اس سے پہلے بھی مقدر ہوگی. انہ ولی ہوا ولی ذالک, اس لیے انہوں نے کہا اے ہوا نعم الوکیل. جب چونکہ ہم نے اس سے پہلے نعم الوکیل سے پہلے ہوا ضمیر نکالا, تو ایسی اس سے پہلے بھی جو ہے اس سے پہلے نکالیں گے. اب یہاں دیکھیں کہ عطف یا تو جملے پر اعلی حسبی پر. اب ایسی صورت میں مخصوص محذوف ہوگا, یعنی عبارت نکلے گی وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللہ. یہ مخصوص کی اس کی کئی صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں. آپ نعم الوکیل پورے جملے ہوا حسبی پر معطوف مانے, صحیح ہے نہیں؟ تو ایسی صورت میں نعمہ فعل مدح کا مخصوص بالمد محذوف ہوگا, اور تقدیری عبارت نکلے گی نعم الوکیل اللہ. نعم الوکیل. ہاں, اور اب یہ مخصوص بالمدح کیا ہوگا؟ اللہ بنا یہ مخصوص بالمدح نعم الوکیل اللہ. تو نعم المد جو ہے مخصوص بالمدح یا تو مبتدا بنتا ہے, یا ما قبل کا جملہ اس کی خبر بنتا ہے, یا آپ اس کو کیا بنتے ہیں, یا اس کی خبر محذوف ہوتی ہے یا خود خبر بنتا ہے. کئی صورتیں مخصوص کے لیے نکال سکتے ہیں آپ. یا تو اس کو مبتدا بنا لیں, اس کی خبر محذوف, یا اس کو کیا بنا لیں, اس کی خبر محذوف, یا خود خبر ہوتا ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہوتا ہے. اب کہتے ہیں ایسی صورت میں مخصوص بالمدح کے اندر کئی احتمالات پیدا ہو جائیں گے. تو اب نعم الوکیل کا عطف ہو جائے گا وہ حسبی پورے جملے پر, تب تو مخصوص کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ نعم الوکیل اللہ. یا اس کا عطف مان لیں کس پر؟ صرف حسبی پر مانے. کیا مانے؟ اب اس کا صرف حسبی پر مانے تو یہ درست نہیں ہوتا ایک طرح سے, کیونکہ عطف الجملہ علی المفرد ہو رہا ہے. عطف الجملہ
علی المفرد ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ بھی ایک اعتبار سے درست ہے. کیوں؟ بن سکتا ہے. کیوں؟ حسبی یہ محسب اس میں فاعل کے معنی میں، اور اس میں فاعل آپ کو پتہ ہے فعل مضارع سے بنتا ہے، جی اور اس میں فاعل فعل مضارع سے بنا تو یحسبونی ہوا، اور یحسبونی جملہ ہے، جملہ ہے، جملے کا جملے پر گیا. جملے پر ہو گیا. اے ہوا نعم الوکیل ہوا نعم فل مخصوص، تو مخصوص کیا ہوگا؟ وہ ضمیر ہوگی المتقدم علی ما سرہ بھی. ضمیر وہ ضمیر کیا ہوگا؟ مخصوص وہ ضمیر ہوگی جو مقدم ہے علی ما سرہ بھی، جس کی صراحت کی ہے صاحب مفتاح وغیرہ نے، علامہ سکاکی وغیرہ نے. اصل میں یہ جو ہے صاحب استفتازانی کے یہاں صحیح نہیں ہو رہا تھا یہ اس طرح کہنا کہ ہوا نعم الوکیل، تو انہوں نے کہا کہ صاحب مفتاح وغیرہ نعم زید نعم الرجل جیسی مثالوں میں تخصیص کی، کہا کہ نعمہ جو زید یہ مخصوص بالمدح ہے، حالانکہ مخصوص بالمدح مؤخر ہوتا ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب صاحب مفتاح نے وغیرہ نے تصریح کر دی اس بات کی کہ زید نعم الرجل جیسی مثالوں میں زید جو ہے مخصوص ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ وہ ہوا نعم الوکیل میں بھی ہوا ضمیر کیا ہے؟ مخصوص بالمدح. جی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں کہہ دیں فالمخصوص ہوا ضمیر، مخصوص وہ ضمیر ہوگی علی المتقدم جو مقدم ہے علی ما سرہ بھی، جس کی صراحت کس نے کی ہے؟ صاحب مفتاح وغیرہ نے کی ہے زید نعم الرجل وغیرہ میں. اب کہتے ہیں والا کلا تقدیرین، سارا جو ہے کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں خرابی وہی لازم آئی، یلزم العطف علی الاخبار. چاہے کچھ بھی مان لیں، حسبی پر مانے یا جملے پر مانے، ہوا حسبی پر مانے، لازم یہی آیا کہ دونوں صورتوں میں لازم یہ آیا عطف الانشاء علی الاخبار. کیوں ایسا بھائی ہوا اس میں دعائیں ہوا حسبی و نعم الوکیل، نعم الوکیل تو جملہ ہے نا انشائیہ، جملہ انشائیہ کا آپ نے چاہے ہوا حسبی میں پورے جملے پہ مانے اس کا عطف، یا صرف حسبی میں مانے، دونوں صورتیں مانے چاہے آپ. مخصوص تو محذوف ہے نا وہ ابھی، نعم الوکیل تو ہے ہی، تو نعم الوکیل کا جملوں کا عطف جو ہے جو انشائیہ ہے دونوں صورتوں میں چاہے جو ہے وہ حسبی پر مانے یا صرف حسبی پر مانے، لازم یہی دونوں صورتوں میں آیا کہ عطف الانشاء علی الاخبار. جملہ انشائیہ کا عطف کیا ہے؟ جملہ خبریہ پر لازم آیا، اور جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر. ہوا اس میں جملہ انشائیہ ہے نا سر. اصل میں پہلے ہوا نہیں ہے، صرف ہوا نعم الوکیل ہے، وہ تو مخصوص انہوں نے ہوا کو نکالے نا. نہیں وہ ہوا حسبی، ہوا حسبی جو آپ متن کے اندر دیکھیں صرف نعم الوکیل ہے، متن کے اندر ہے. یہ تو انہوں نے صراحت کی اس بات کی، کس کی؟ کہ صاحب مفتاح وغیرہ نے اس بات کو قرار دیا ہے کہ مخصوص بالمدح مقدم بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے ہم کہیں گے کہ وہ ہوا نعم الوکیل، ورنہ عبارت تو بنتی نعم الوکیل ہوا. لیکن انہوں نے چونکہ عبارت مقدر کر دی ہے کہ زید نعم الرجل جیسی مثالوں میں زید مخصوص بالمدح بن جاتا ہے، اس لیے ہم بھی کہیں گے کہ ہوا نعم الوکیل میں ہوا جو ہے مخصوص بالمدح. لیکن متن کے اندر کیا ہے؟ نعم الوکیل ہے، تو نعم الوکیل یہ جملہ انشائیہ ہے. تو اب دونوں صورتوں میں چاہے ہوا حسبی پر معطوف مانے اس کا یا صرف حسبی پر مانے، دونوں صورتوں میں لازم یہ آئے گا کہ انشاء کا عطف کس پر لازم آئے گا؟ اخبار پر لازم آئے گا. لیکن کہتے ہیں میر سید شریف صاحب نے اور کہا کہ ساری جو ہے لم تفتزانی نے اتنی جو ہے اتنی لمبی وہ کی ہے، اگر اس کو کر دیتے آسان تو آسانی ہو جاتی. کہ حاشیہ متول میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صورت بنا سکتے ہیں آسانی سے کہ خبر کا عطف خبر پر ہو جائے. اس سے پہلے ہم کیا مقدر مان لیں؟ ہوا مقول فی شانی، کیا مان لیں؟ ہوا مقول فی شانی نعم الوکیل، یعنی ہوا حسبی وہ مجھے کافی ہے. کون ہے؟ ہوا مقول، وہ جس کی شان کے بارے میں کہا جاتا ہے نعم الوکیل. یہ جب مانیں گے تو ایسی صورت میں ہوا مقول فی شانی جملہ خبریہ ہوگا اور جملہ اسمیہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ خبریہ کا عطف جو ہو جائے گا کس پر؟ اطفال. متن میں تو ہوا حسبی و نعم الوکیل لکھا ہوا ہے. ہاں تو اب ہے نہیں وہاں پر، تو اب ہے نہیں، لیکن اگر ہم مقدر مان لیں متن میں تو ہوا حسبی و نعم الوکیل ہے، جب تو انشاء کا عطف انشاء پر درست ہوتا ہے. وہ ہوا حسبی بھی جملہ انشائیہ ہے، وہ نعم الوکیل بھی جملہ انشائیہ ہے. وہ نعم الوکیل ہوا حسبی، یہ جملہ انشائیہ کہاں ہے؟ دعا کی جا رہی اللہ تعالیٰ، اخبار ہے. دعا نہیں ہو رہی تھی. ایسے تو پھر سب کو ہی کہہ سکتے ہیں. جملہ دعائیہ انشاء میں آتے ہیں. ہوا حسبی تو جملہ انشائیہ نہیں ہے، جملہ خبریہ. جملہ انشائیہ ہوتا تو اتنے جھگڑے نہیں ہوتے. دعا تھوڑی ہے یہاں، کافی مجھے اللہ کافی ہے.
اخبار ہے. تو اب یہ جملہ خبریہ پر عطف ہو رہا تھا جملہ انشائیہ نعم الوکیل کا. تو میر سید صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اتنا عبارت نکال لیں اور کیا کہیں ہوا حسبی ہوا پھر نعم الوکیل کی وجہ سے یہاں پر خبر ہونا چاہیے, اس کو پھر انشاء کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں نعم الوکیل کیا ہے, نعمہ تو فعل مدح میں سے ہے نا, یہ خود انشاء کے اقسام میں سے ہے. پہلے نکالیں گے. اب کیا عبارت نکالیں گے؟ ہوا حسبی ہوا مقول فی شانہ و نعم الوکیل. اب یہ پورا جملہ کیا بنا؟ اسمیہ بنا, اور اسمیہ کا عطف کیا ہو جائے گا؟ اسمیہ پر ہو جائے گا. خبریہ کا عطف خبریہ پر ہوتا ہے, اس لیے پھر کیا ہو جائے گا؟ درست ہوا. وعلیٰ قلت تقدیر عین, اور دونوں صورتوں میں چاہے آپ اس کو ہوا حسبی یا حسبی پر معطوف مانے لازم آئے گا عطف الانشاء علی الاخبار. انشاء کا عطف لازم آئے گا, اخبار پر لازم آئے گا. انہوں نے یہ سرات نہیں کی ہے کہ صحیح کیسے کریں, وہ الگ سے جو ہے بیان کی. تو یہ ہو گیا ان کا. اب کل سے انشاءاللہ ان کا مقدمہ بیان چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.